حافظ محمد شبیر 22 مئی 2020 کو کراچی میں حادثے کا شکار ہونے والی بدقسمت فلائٹ کے مسافر تھے۔ موت کتنی ظالم اور چالاک ہوتی ہے، حافظ صاحب اس حقیقت کی کلاسیکل مثال ہیں۔ یہ سال بھر سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وقت مقررہ انہیں کھینچ کر فلائٹ پی کے 8303 تک لے آیا۔ کیسے؟ آپ ان کی داستان ملاحظہ کیجئے۔ یہ اپنے خاندان کے پہلے حافظ قرآن تھے۔ والد کا انتقال 1994 میں ہو گیا۔ خاندان میں بڑے تھے، لہٰذا بہن بھائیوں کی ذمہ داری ان کے کندھوں پر آ گئی۔ یہ کویت چلے گئے، وہاں مزدوری کرتے رہے۔ کویت سے کراچی آئے، مختلف کام کیے اور پھر سعودی عرب چلے گئے۔ یہ ریاض کے ایک ہسپتال میں اکاؤنٹنٹ تھے۔ 2019 میں سعودی عرب کے معاشی حالات خراب ہو گئے تو یہ خاندان سمیت امریکہ شفٹ ہونے کی کوشش کرنے لگے۔ سعودی عرب سے بھی امریکہ جا سکتے تھے، لیکن یہ پاکستان آ گئے اور پورا سال امریکی ویزے کی کوشش کرتے رہے۔ صدر ٹرمپ کی وجہ سے امریکہ کی پالیسیاں تبدیل ہو گئیں، پاکستانیوں کے لیے ویزے مشکل ہو گئے، لہٰذا حافظ صاحب کا معاملہ سال بھر لٹکا رہا۔ تاہم فروری میں انہیں امریکہ کا ویزا مل گیا۔ یہ جاب ویزا تھا، یہ اس پر اپنی فیملی کو بھی امریکہ لے جا سکتے تھے۔ خاندان نے تیاری شروع کر دی، لیکن اس دوران کورونا آ گیا، فلائٹس اور بارڈر بند ہو گئے۔ یوں حافظ محمد شبیر کراچی میں پھنس گئے۔ مئی کے شروع میں اطلاع ملی کہ صدر ٹرمپ 22 مئی سے جاب ویزا پر پابندی لگا رہے ہیں، جس کے بعد یہ لوگ شاید کبھی امریکہ نہ جا سکیں۔ خاندان نے فیصلہ کیا کہ یہ 22 مئی سے پہلے امریکہ پہنچ جائیں۔ حافظ صاحب 19 سال سے تراویح پڑھا رہے تھے، کویت اور سعودی عرب میں بھی نماز تراویح کی امامت کرتے تھے۔ یہ اس سال بھی تراویح پڑھا رہے تھے، ان کا خاندان بھی ان کے پیچھے تراویح پڑھتا تھا۔ یہ اس رمضان میں بھی 15 دن یہ خدمات سر انجام دیتے رہے۔ 19 مئی کو بھی انہوں نے تراویح پڑھائیں، روزہ رکھا اور یہ قطر ایئر ویز کی فلائٹ سے دوحہ روانہ ہو گئے۔ یہ اور ان کا ویزا کراچی ایئرپورٹس پر کلیئر ہو گیا، لیکن یہ جب دوحہ پہنچے تو انہیں ایئرپورٹ پر روک لیا گیا۔ امریکہ کورونا کی وجہ سے صرف اپنے شہریوں کو داخلے کی اجازت دے رہا تھا۔ امریکی پاسپورٹ ہولڈرز کے علاوہ کوئی شخص امریکہ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ چنانچہ قطر ایئر ویز نے انہیں آف لوڈ کر دیا۔ یہ 10 گھنٹے دوحہ ایئرپورٹ پر بیٹھے رہے۔ واپسی کی فلائٹ کا معلوم کیا تو پتہ چلا کہ 1 جون تک کراچی کی کسی فلائٹ میں کوئی گنجائش موجود نہیں۔ قطر کا ویزا نہ ہونے کی وجہ سے ایئرپورٹ سے باہر بھی نہیں جا سکتے تھے۔ یہ کاؤنٹر پر پریشان کھڑے تھے۔ اچانک کاؤنٹر بوائے نے بتایا کہ آج ایک کارگو فلائٹ لاہور جا رہی ہے۔ کارگو فلائٹس مسافروں کو نہیں لے جاتی، لیکن میں آپ کے لیے کوشش کر سکتا ہوں۔ حافظ محمد شبیر نے ہاں کر دی۔ کاؤنٹر بوائے نے کوشش کی اور آپ قسمت دیکھیے کہ کارگو فلائٹ انہیں لے جانے پر راضی ہو گئی۔ یہ اور ان کا خاندان خوش ہو گئے، لیکن ان میں سے کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جس چانس کو خوش قسمتی سمجھ رہے ہیں، یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی بدقسمتی ثابت ہوگا۔ مسافر بڑی تیزی سے آخری منزل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حافظ شبیر کارگو فلائٹ کے اکیلے مسافر تھے۔ یہ بہرحال لاہور پہنچ گئے۔ پاکستان کے زیادہ تر ایئرپورٹس پر مسافروں کو 14 دن قرنطینہ میں رکھا جاتا ہے، یہ بھی روک لیے گئے، لیکن ان کی رپورٹ 2 دن میں آ گئی اور یہ نیگیٹو نکلے۔ انہیں گھر جانے کی اجازت دے دی گئی۔ 22 مئی کو لاہور سے کراچی کے لیے 2 فلائٹس تھیں، 11 بجے اور 1 بجے۔ دونوں میں سیٹ موجود تھیں۔ یہ 11 بجے کی فلائٹ لینا چاہتے تھے، لیکن انجانے میں ان کے منہ سے 1 بجے نکل گیا۔ یوں یہ 1 بجے کی فلائٹ میں سوار ہوئے اور یہ فلائٹ 2:37 پر ایئرپورٹ سے آدھ کلومیٹر دور گر کر تباہ ہو گئی۔ حافظ محمد شبیر نیک، پابند صوم و صلات اور عاجزی سے لبریز انسان تھے، لیکن موت انہیں کھینچ کر فلائٹ پی کے 8303 تک لے آئی۔ اگر موت کی زنجیر کا کوئی ایک حلقہ بھی نرم یا کمزور پڑ جاتا تو یہ صاف بچ جاتے۔ یہ اگر 19 مئی کو کراچی ایئرپورٹ پر روک لیے جاتے، انہیں دوحہ میں نہ روکا جاتا، انہیں قطر میں 1 دن کا ٹرانزٹ مل جاتا، یہ کارگو فلائٹ میں سوار نہ ہوتے، یہ اگر 14 دن قرنطینہ میں رہ جاتے، ان کا کورونا رزلٹ 1 آدھ دن لیٹ ہو جاتا، یا پھر یہ 1 بجے کے بجائے 11 بجے کی فلائٹ لے لیتے، تو یہ آج بھی اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کر ہنس کھیل رہے ہوتے۔ مگر موت کے مسافروں کو کس وقت موت دبوچ لے، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔
ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے رکتے ہوئے قدم ہمیں کس مصیبت سے بچا رہے ہیں، اور ہم جس طرف سرپٹ دوڑ رہے ہیں اس کے آخر میں کون سا عذاب ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ حافظ محمد شبیر صاحب بھی جس اتفاق کو اپنی گڈ لک سمجھ رہے ہوں گے وہ آخر میں کیا نکلا۔ چنانچہ آپ یہ بات پلے باندھ لیں کہ قدرت اگر ہمیں بچانا چاہتی ہے تو یہ ہمیں کالی بلی بھجوا کر بچا لیتی ہے، اور یہ اگر ہمیں گھیرنا چاہتی ہے تو یہ پھر ہمیں خوش قسمتیوں کے پہیوں پر بٹھا کر بھی اپنی طرف کھینچ لے گی۔ یہ ہمیں دائیں بائیں نہیں ہونے دے گی۔ یہ موت کی کہانی تھی۔ آپ اب ایک کہانی زندگی کی بھی ملاحظہ کیجئے۔ فلائٹ پی کے 8303 کے 2 مسافر معجزانہ طور پر بچ گئے۔ ان میں بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود بھی تھے۔ یہ ملک کے نامور اداکار منور ضیف کے صاحبزادے ہیں۔ ظفر مسعود کے بقول حادثے سے پہلے طیارے میں شور ہو گیا، لوگوں نے اونچی اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا، لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی پکار رہے تھے اور گڑ گڑا کر دعائیں بھی کر رہے تھے، لیکن مجھ پر الٹا اثر ہوا، میں سکتے میں چلا گیا۔ مجھے اس وقت کوئی کلمہ کوئی دعا یاد نہیں آ رہی تھی، میں بس چپ چاپ اپنی سیٹ پر بیٹھا رہا۔ جہاز کریش ہوا، میری سیٹ جہاز سے نکلی اور میں سیٹ سمیت ہوا میں اچھلتا ہوا ایک گاڑی پر جا گرا۔ وہ گاڑی ایک وکیل صاحب کی تھی۔ وکیل صاحب سائٹ پر کھڑے تھے جبکہ ان کی بیگم گاڑی کے اندر بیٹھی تھی۔ میں گاڑی کی چھت پر ٹک گیا، میرے پورے جسم میں درد ہو رہا تھا۔ وکیل صاحب نے میری سیٹ بیلٹ کھولی، مجھے گاڑی کی چھت سے نیچے اتارا اور مجھے لے کر ہسپتال کی طرف دوڑ پڑے۔ یوں میں بچ گیا۔ تاہم ظفر مسعود نے ایک حیران کن بات بتائی۔ ان کا کہنا تھا کہ حادثے کے وقت میری والدہ نماز ظہر ادا کر رہی تھیں، یہ نماز میں تھیں۔ جب انہیں میری حادثے کی اطلاع دی گئی تو میری والدہ نے یہ خبر سننے کے باوجود نماز جاری رکھی۔ یہ اس وقت تک سجدے میں پڑی رہیں جب تک انہیں یہ نہیں بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ظفر کو بچا لیا ہے۔ ظفر مسعود کی والدہ کا واقعہ اور سیٹ سمیت زندہ سلامت گاڑی کی چھت پر گرنا اور بر وقت ایسے سمجھدار شخص کا مل جانا جو انہیں سیدھا اسپتال لے گیا، یہ واقعی حیران کن تھا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ جب کسی کو بچانا چاہتا ہے تو وہ ایسے شخص کو سیٹ سمیت جہاز سے باہر گرا دیتا ہے جسے مصیبت کے وقت کلمہ تک یاد نہیں آتا، اور دوسری طرف جب یہ کسی کو بلانا چاہے تو یہ حافظ قرآن محمد شبیر جیسے متقی اور پرہیزگار شخص کو بھی کارگو فلائٹ کے ذریعے دوسرے ملک سے لا کر اس فلائٹ میں بٹھا دیتا ہے جس کے نصیب میں منزل نہیں لکھی گئی تھی۔ ہمارا اللہ اتنا کارساز، اتنا طاقتور ہے۔ آپ اب ایک تیسری کہانی بھی ملاحظہ کیجئے۔ میرے ایک دوست بھی اس فلائٹ میں موجود تھے، نہایت شاندار انسان تھے۔ یہ جوانی میں کراچی کی ایک پارسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ والد سخت اور تگڑے تھے، وہ نہیں مانے۔ والدین کی مرضی سے ان کی شادی ہو گئی۔ خاتون بہت پڑھی لکھی، ذہین اور خوبصورت تھیں، لیکن ان کا نباہ نہ ہو سکا، طلاق ہو گئی۔ دوسری شادی ہوئی، وہ بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ والد کا اس دوران انتقال ہو گیا۔ 20 سال بعد ان کو اسی پارسی خاتون سے رابطہ ہوا، وہ آج تک ان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ والدہ کے پاس گئے، اپنے بھائیوں اور بہنوں کو راضی کیا، فیملی ان کی ضد کے سامنے ہار گئی، یہ خوش ہو گئے۔ یہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ فیصلہ ہوا کہ یہ کراچی آئیں گے، لڑکی کی فیملی سے ملیں گے اور عید کے بعد باقاعدہ شادی ہو جائے گی۔ یہ بھی 22 مئی کو لاہور سے کراچی روانہ ہو گئے۔ وہ پارسی لڑکی جس کا انہوں نے 20 سال انتظار کیا تھا، وہ انہیں پک کرنے کے لیے کراچی ایئرپورٹ پر آ گئی، لیکن یہ کراچی پہنچ کر بھی اس تک نہ پہنچ سکے، یہ سب کی پہنچ سے نکل گئے۔ میں نے 2 دن قبل اخبارات میں ان کی مغفرت کا اشتہار پڑھا، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ بے شک ہم سب اپنے رب کی مہلت کے محتاج ہیں۔ یہ جب سانس ڈھیلی کر دیتا ہے تو انسان گرتے ہوئے جہاز سے بھی سیٹ سمیت سلامت نکل آتا ہے، اور یہ جب سانس کھینچ لیتا ہے تو پھر ہمیں اگلی سانس کی مہلت نہیں ملتی۔ ہمارے دلوں کی دھڑکنیں ہمارے دل میں ہی منجمد ہو جاتی ہیں۔ یا اللہ تیرا کرم ہے، یا اللہ تیرا رحم ہے۔ السلام علیکم دوستو، علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو، یا کوئی بھی طالب علم جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے،
اس کے لیے یہ چینل علم دوستی لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ کا بہت شکریہ۔